السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، قال اللہ تبارک و تعالی صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام اور عزیز دوستو، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام کا نیا سال عطا فرمایا ہے۔ ہم اور آپ اسلامی نئے سال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ میرے لیے، آپ کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے اسلامی نیا سال کو خیر و برکت والا بنائے۔ ہمارے لیے اس سال کامیابی زیادہ سے زیادہ میسر ہو اور نئے سال میں ہمیں نیکیوں کی توفیق زیادہ سے زیادہ ملے۔ اللہ پاک اس نئے سال کے لیے ہم سب کے لیے اس نئے سال کو خیر اور برکت والا بنائے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی بات قرآن مقدس میں بیان فرمائی ہے اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ محرم بہت برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ادب میرے لیے، آپ کے لیے اور تمام امت کے لیے ضروری ہے۔ برکت والا مہینہ اس لیے فرمایا کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں اپنا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔ اس سے بڑھ کر اس مہینے کی برکت اور زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ پاک نے قرآن میں اس کی تصدیق فرمائی کہ یہ محرم کا مہینہ بہت برکت والا ہے اور اللہ کی رحمت اس مہینے میں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی اور بہت ادب والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ان 10 دنوں میں، محرم کے مہینے میں، نیکیوں کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ بہت مکرم مہینہ ہے محرم الحرام، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، یعنی 10 محرم کا روزہ، 9، 10 یا 10، 11، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو دیکھا یہود و نصرانی محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ محرم یعنی یوم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ یہودی کہنے لگے، اس لیے ہم بھی اپنے نبی کی فرما برداری میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیونکہ ہم بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں اور تم یہودی، اس لیے ہم تمہاری مخالفت کریں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم 9، 10 کا روزہ رکھو یا 10، 11 کا روزہ رکھو، ان کے مختلف روزہ رکھو۔ وہ صرف ایک روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزہ رکھو۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، اللہ پاک اس روزے کی برکت کی وجہ سے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ابھی ہماری زندگی سے ذی الحجہ کا مہینہ گزرا ہے جسے ہم بقرعید کے نام سے جانتے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ، اس کے بارے میں بھی بڑی حدیث میں فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ اب آیا یوم عاشورہ کا روزہ۔ اللہ پاک ایسے دن ہمیں بار بار اس لیے عطا فرماتا ہے کہ ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں انجانے میں، بھولے سے، نہ چاہتے ہوئے بھی، نظروں سے، کانوں سے، زبان سے، ہاتھوں سے، کسی بھی قسم سے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک ان دنوں میں عبادت کرنے کی برکت کی وجہ سے
ان دنوں میں روزہ رکھنے کی برکت کی وجہ سے، ان دنوں میں اللہ کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے اللہ پاک 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس سے برکت والا اور رحمت والا مہینہ ہمارے لیے، آپ کے لیے اور زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے، تمام امت مسلمہ کی بہن بیٹیوں سے بھی گزارش ہے، امت سے گزارش ہے کہ وہ ضرور یوم عاشورہ کا روزہ رکھے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے، 9-10 کا روزہ رکھ لے یا سہولت سے ہو 10-11 کا روزہ رکھ لے، اللہ پاک اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں بیان کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے یوم عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر رزق کشادہ کر دی، اپنے دسترخوان پر 2-3 قسم کے سالن بنوا لیا، 2-3 قسم کے فروٹ رکھ لیے، کھانے کے 1-4 آئٹم بنا لیے تاکہ گھر والے خوش ہو جائیں، دسترخوان کو تھوڑا وسیع کر لیا، 1-2 مہمان کو بلا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے یوم عاشورہ 10 محرم کے دن دسترخوان کو اپنے گھر والوں پر وسیع کر لیا، کشادہ کر لیا، اللہ پاک اس ایک دن کی برکت کی وجہ سے پورے سال اس گھر میں خیر اور برکت نازل فرماتا ہے۔ پورے سال اللہ پاک رزق کی تنگی ان سے دور کر دیتا ہے، رزق ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، قسم قسم کے رزق، وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ ہم یہ چیزیں کھائیں گے، اللہ پاک وہ چیزیں دے دیتے ہیں، صرف ایک دن کی عمل کی وجہ سے۔ میں تمام امت مسلمہ سے گزارش کروں گا، ہماری ویڈیو دیکھنے والوں سے، دیکھنے والیوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ یوم عاشورہ کا روزہ ضرور رکھیں اور اپنے دسترخوان پر یوم عاشورہ کے دن 2-4 آئٹم بڑھا لیں، پھل فروٹ رکھیں، تاکہ نبی کے ایک سنت پر عمل ہو جائے اور اس ایک سنت کی برکت کی وجہ سے پھر آئندہ سال محرم تک اللہ پاک ہمارے دسترخوان پر، ہمارے گھروں میں رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ میرے لیے، آپ کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے محرم کے مہینے کو رحمت والا مہینہ بنائے، محرم کے مہینے کو برکت والا مہینہ بنائے، اور اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آخر